عزیزان محترم، سامعین کرام، میں سب سے پہلے آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں اور پھر اپنے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک اور رمضان دیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ بہت ہی خوش قسمت لوگ، بہت ہی اللہ والے، بہت ہی ہم سے بہتر لوگ جو گزشتہ سال اس زمین پر تھے، آج وہ اس زمین پر نہ رہے، دنیا سے چل بسے، وہ ایک اور رمضان نہ دیکھ سکے۔ میرے دوستو، ویسے تو سارے زمانے اللہ کے ہیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں، ساری کائنات اللہ کی ہے، سارے نبیوں میں ہر نبی ہی اعلیٰ اور افضل ہے، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہنے، صحابہ تو سارے ہی صحابہ ہیں، صدیق اکبر کے کیا کہنے، یوں ہی ایک ترتیب چلی آ رہی ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں سب کے سب مہینے اللہ کے ہیں، پر رمضان کے مہینے کی کیا ہی بات۔ کیسا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ کی عظیم الشان کتاب نازل کی گئی۔ اللہ نے قرآن کو اتارنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ رمضان المبارک ہے، جس رات کا انتخاب کیا وہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے، جس فرشتے کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا وہ فرشتہ جبرائیل امین جو تمام فرشتوں میں سب سے اعلیٰ ہے، جس ہستی کے سینے انور پہ نازل کیا گیا وہ ہستی محمد الرسول اللہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ نے آپ کے سینے انور پہ قرآن رمضان میں اتارا۔ تو میرے دوستو، اب توجہ کرنی ہے اور اس بات کو سمجھنا ہے کہ رمضان کا مہینہ تو اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی برکتوں کے ساتھ، اپنی عظمتوں کے ساتھ آ رہا ہے اور اپنی روشنی پھیلائے گا، ہدایت پھیلائے گا، برکتیں پھیلائے گا، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے بہت سے لوگ جو رمضان کی ان برکتوں سے فائدہ نہیں اٹھائیں، ان رحمتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھائیں، اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھائیں۔ وجہ اس کی اس کے سوا اور کیا ہو سکتی کہ انہوں نے رمضان کی عظمت کو، اہمیت کو سمجھا ہی نہیں بیچاروں نے۔ سورج نکلتا ہے اور روشنی دیتا ہے، پوری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی سورج سے روشنی لینا ہی نہ چاہے، آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہے، کمرے میں بیٹھ جائے اور سورج کو گالیاں دیتا رہے کہ سورج روشنی نہیں دیتا، رمضان تو آئے، رمضان گزر جائے، لیکن خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان سے فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے صحابہ نے پوچھا کہ حضور آج تو آپ نے منبر پہ چڑھتے ہوئے ایک بات کہہ دی جو آج تک نہ کہی، یہ کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل نے یہ کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ جبرائیل جیسے فرشتے کی بد دعا یہ کافی نہیں تھی کہ پھر آگے سے حضور نے آمین کہہ دی۔ آپ نے فرمایا آمین، ہلاک ہو گیا وہ شخص۔ تو میرے دوستو، رمضان المبارک کی 2 عبادتوں پہ آج بات کریں، باقی تفصیل چلتی رہے۔ رمضان کی 2 شاندار عبادتیں، رمضان کا روزہ اور رات کی تراویح، 2 عبادتیں۔
اس لیے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بخاری میں ہے، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، یعنی روزے کو فرض سمجھتے ہوئے، و احتساباً ثواب سمجھتے ہوئے روزہ رکھا، رسمن نہیں، رواجن نہیں، لوگ کیا کہیں گے یار تو غیر روزے دار ہے روزہ رکھ لیا، یہ نہیں، روزے پہ ثواب کی امید کرتے ہوئے روزہ رکھا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ سبحان اللہ۔ قرآن دیکھو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، جو خطبے میں آیت پڑھی، اے ایمان والو تم پہ روزے ایسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے۔ یہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے، اس کے دو مطلب لکھے ہیں محدثین نے۔ ایک تو یہ کہ جس طرح تمہیں روزہ ملا، صرف روزہ، رمضان کا روزہ نہیں، صرف روزہ، یہ روزہ تم سے پہلی امتوں کو بھی ملا۔ یہ بات اس لیے کی کہ تمہیں روزے کی مشقت سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مشقت پہلوں نے بھی اٹھائی ہے، اور جب مشقت عام ہو جاتی ہے تو ہلکی محسوس ہوتی، اسی لیے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، روزے تم سے پہلوں پہ بھی رکھے گے۔ دوسرا مطلب محدثین یہ لیتے ہیں کہ اے ایمان والو جس طرح تمہیں رمضان کا مہینہ دیا گیا، تم سے پہلوں کو بھی رمضان کا مہینہ دیا گیا، لیکن پہلوں نے کیا کیا؟ پہلوں نے رمضان کے مہینے میں گڑبڑ شروع کر دی۔ گڑبڑ کیسے کی؟ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو رمضان دیا، عیسائیوں کو بھی رمضان دی۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہم رمضان کے 30 روزے کہاں سے رکھیں؟ انہوں نے 30 کے بدلے میں 9 محرم کا روزہ رکھ لیے۔ بس وہ 9 کا کیوں رکھا بھائی؟ کہتے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کو اللہ نے 9 محرم کو دریا سے پار لگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اس بات کی بھی تکذیب کی، وہ 9 محرم نہیں تھی، 10 محرم جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پار لگایا۔ تو انہوں نے ایک ہی روزہ رکھا، اور مسلمانوں پر پہلے عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد محرم کی فرضیت ختم ہو گئی کہ رکھو ثواب ہے، نہ رکھو تو کوئی گناہ نہیں۔ یہودیوں نے اس طرح روزے کو بگاڑا۔ عیسائیوں نے بڑا عجیب کام کیا۔ عیسائیوں نے کہا کہ رمضان اکثر گرمی میں آتا ہے، تو ہم تو گرمی میں نہیں روزے رکھ سکتے، ہم تو سردی میں روزے رکھیں۔ انہوں نے رمضان کی بجائے مہینہ ایسا چنا جس میں ٹھنڈا موسم، خوشگوار موسم، جیسے ابھی ہمارے روزے دار بہت خوش ہیں ماشاءاللہ، ٹھنڈے موسم میں رمضان آ گیا۔ انہوں نے اپنی عقل کا ڈکوسلا یہ چلایا کہ رمضان میں گرمی میں تھا، ہم سردی میں لے آئے، چلو اس کے بدلے میں 10 روزے اور رکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے 30 کی بجائے 40 روزے رکھنے شروع کر دیے۔ 40 رکھے۔ ایک بادشاہ آیا، وہ بیمار ہوا، اس نے منت مانی کہ یا اللہ اگر میں صحیح ہو گیا تو میں قوم کو 10 روزے رکھوں گا، 7 روزے رکھوں گا، تو 47 روزے ہوئے، 3 روزے بچے۔ ایک بادشاہ اور آیا، اس نے ان سے کہا کہ 47 رکھتے ہو، 50 رکھتے ہوئے کیا ہو جائے؟ انہوں نے 3 اور ڈلوا کے 50 کروا دی۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے راہبوں کو رب بنا رکھا ہے، جو وہ کہتے ہیں کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا نا کہ حضور مجھے قرآن کی آیت پہ اشکال ہے،
اشکال یہ ہے کہ ہم تو ان کو رب نہیں سمجھتے تھے، میں پہلے عیسائی تھا، میں تو راہبوں کو رب نہیں مانتا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا راہب جو بات کہتے تھے چاہے اللہ کے حکم کے موافق ہوتی تھی یا مخالف ہوتی تھی، مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ ان کا مانتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہی تو رب بنانے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے کتیبہ، رمضان کے روزے فرض ہے، اس کی فرضیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ رمضان کے روزے نہ رکھنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن رمضان کے روزوں کا انکار یہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے۔ اس لیے میرے دوستو بہت اہم موقع ہے۔ اب میرے نبی نے روزے داروں کے لیے کیا بہترین حدیث ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ، بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ جنگ میں لڑنے کے لیے ڈھال اٹھا کے لڑتے تھے، آپ نے فرمایا ڈھال ہے۔ کس چیز سے ڈھال ہے؟ ساری بحث نہیں، خلاصہ سناؤں گا بہترین 2 لفظوں میں، کہ دنیا میں روزہ رکھ کر نفس اور شیطان کے حملوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو روزے کو ڈھال بنا کے، تو قیامت کے دن اللہ اسی روزے کو تمہارے لیے جہنم سے ڈھال بنا دیں گے۔ یہ تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ ہے الصیام جنہ فلا یرفث ولا یجہل۔ لہذا آپ نے فرمایا روزہ رکھنے والا کوئی بیہودہ بات نہ کرے، کوئی الٹی گندی بات نہ کرے، کوئی نادانوں اور بے وقوفوں والی بات نہ کرے، بلکہ اگر کوئی روزے دار کو گالی دے، اگر اس سے لڑے، تو روزے دار کو یہ کہنا چاہیے کہ میں تو روزے دار ہوں، میں تو کیا ہوں؟ روزے۔ 2 دفعہ کہے فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ، 2 دفعہ کہے میں تو روزے دار ہوں۔ 2 دفعہ کیوں کہے؟ اگر نفلی روزہ ہو تو اس صورت میں تو سامنے والے کو نہ کہے کہ اپنے روزے کو چھپا کے رکھے کہ اخلاص ہے، سامنے والے کو نہ بتائے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ 2 دفعہ اپنے نفس کو ہی کہے، اپنے آپ کو کہے کہ یہ تو جاہل ہے، تو تو روزے دار ہے، تمہیں اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر رمضان کا روزہ ہو پھر سامنے والا آپ کو تنگ کرے تو اس کو صاف کہہ دو کہ بھئی میں روزے دار ہوں۔ کیوں؟ اب رمضان کا روزہ ہے، ہر کسی کو پتہ ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں یہ جو ہمارے گھروں میں کوئی آس پاس سے دوست احباب آتے ہیں، ماشاءاللہ گھر والوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، مہمان گھر میں آتا ہے، اس کو کہتے ہیں آپ کا روزہ ہے؟ اگر وہ کہے روزہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ کہے روزہ نہیں ہے تو اس کو چائے پانی پلا رہے ہوتے ہیں۔ مہمان نوازی کے بھی کوئی آداب ہوتے ہیں۔ جناب آپ تو روزہ رکھ کے روزے کی توہین کر رہے ہیں، کیوں پوچھ رہے اس سے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابیہ عورت کہتی ہمارے تو بچے بھی روزے رکھتے، ہم بچوں کو روئی کے کھلونے بنا کے دے دیتے، بچوں کو بھوک لگتی تو وہ روئی کے کھلونے سے کھیلتے رہتے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی آیا، رمضان میں شراب پی لی، آپ نے فرمایا اس کو 80 کوڑے لگاؤ۔ 80 کوڑے لگانے کے بعد آپ نے فرمایا تمہیں شرم نہیں آئی؟ تو نے رمضان میں شراب پی لی، اور رمضان میں تو ہمارے بچے بھی پانی نہیں پیتے۔ اتنا احترام ہے رمضان، کیا ضرورت ہے کسی کو پوچھنے کی مہمان کو؟ اگر وہ بھوکا، اس نے روزہ نہیں رکھا تو اس کو کہے ٹھیک ہے ایسے ہی رہو، اپنے گھر میں جا کے کھا پی لینا۔ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اس سے کہے میں روزے دار ہوں، اور ایک دفعہ اپنے آپ کو بھی کہہ دے کہ تو بھی صبر کر، تو بھی روزے دار ہے۔ اپنے آپ کو کہنے سے خود رک جائے گا، سامنے والے کو کہنے سے سامنے والا ہو سکتا ہے رک جائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ساتھ ہی فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی، یہ میرے نبی جلال میں قسم کھایا کرتے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی جو سمیل بھوک کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، فرمایا یہ اللہ کے ہاں مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ اگر اس کے منہ میں خوشبو لگی ہوتی، خوشبو نکل رہی ہوتی، اللہ کو وہ خوشبو اتنی پسند نہیں جتنی روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ کو پسند۔ اور فرشتے حالانکہ بو سے سمیل سے بھاگتے ہیں، لیکن روزے دار کی خوشبو سے فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے اللہ کے لیے کھانا چھوڑا، اس نے پینا چھوڑا، اس نے اپنی شہوات چھوڑی۔ یہ کھانا پینا چھوڑنا فرشتوں کی صفات ہے۔ کھانا پینا چھوڑنے کا مطلب میں مستغنی، اور اللہ بھی کھانے سے پاک ہیں۔ اسی لیے فرمایا الصوم لی، یہ اسی حدیث کو سنا رہا ہوں، فرمایا روزہ میرے لیے رکھا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں جب تو نے روزہ میرے لیے رکھا تو اس کا بدلہ بھی تمہیں میں ہی عطا کروں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل میں یہ ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں ریاکاری ہو، اخلاص نہ ہو۔ روزے میں اخلاص ہی ہوتا ہے، کیونکہ اندر ہے، باہر تو ہے نہیں۔ تلاوت کر رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی، نماز پڑھ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی، زکوٰۃ دے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی۔ روزہ تو آپ کے اندر ہے۔ کئی دفعہ روزے دار کو بتانا پڑتا ہے کہ بھئی میں روزے دار ہوں، ویسے نہیں پتہ چل۔ اچھا چلو باہر نہ بھی پتہ چلے، ایک آدمی اپنے گھر میں ہے، کمرے میں ہے، اس کے سامنے ٹھنڈا پانی پڑا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، وہ جب جی چاہے پی لے۔ کیوں نہیں پی رہا؟ کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ اخلاص۔ چھوٹا سا معصوم بچہ تڑپ رہے، روزہ رکھ لیا شوق ذوق کے ساتھ، اس کو پانی دیتے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں میں نے پانی نہیں پی۔ گوروں نے ریسرچ کی، انہوں نے آئی فون لے کے بازاروں میں نکلے، روزے دار سے کہا کہ روزہ توڑ لے تمہیں آئی فون دے دوں۔ انہوں نے آئی فون اٹھا کے زمین پہ مارا کہ نہیں، اس قدر پاورفل اخلاص ہے روزے کے اندر۔ تو اللہ نے بھی آگے سے کیا کہا کہ نماز پہ یہ دوں گا، زکوٰۃ پہ یہ دوں گا، حج پہ یہ دوں گا، یا اللہ روزے پہ کیا دوں گا؟ فرمایا روزے پہ وہ کچھ دوں گا جو تمہیں پتہ نہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں روزے پہ اتنا ثواب دوں گا دنیا کا کوئی کیلکولیٹر اس کو شمار نہیں کر سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ دوسرا مطلب اس کا اسی لفظوں کو بدل کے محدثین نے پڑھا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے، اور روزے کا بدلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، میں خود خدا روزے کا بدلہ ہوں، میں ہی بدلہ ہوں روزے۔ اور یہ ایک بہت بڑا، دیکھیں ایک ہے ایک آدمی کو انعام میرے جیسا فقیر آدمی دے، ایک کو انعام پرائم منسٹر دے، کہتا ہے پرائم منسٹر کے ہاتھوں سے لیے، فلاں چودھری صاحب کے ہاتھوں سے انعام لیے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ روزے کے انعام کی نسبت اپنی طرف، یہ انعام تمہیں قیامت کے دن رب ذوالجلال دیں گے۔ اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے، اس لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں دوں۔ ایک حدیث میں فرمایا ان فی الجنت بابا، بخاری، جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال لہ الریان، اس دروازے کا نام ہے ریان، اس گیٹ کا نام ہے ریان۔ ریان کہتے ہیں سیراب کرنے والے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک دفعہ ریان سے گزر جائے گا نا، اس کو کبھی زندگی بھر پیاس نہیں لگے گی۔ یہ ریان کس کو ملے؟
فرمایا قیامت کے دن اعلان ہوگا این الصائمون، کہاں ہیں روزہ رکھنے والے، آؤ ادھر روزہ رکھنے والے۔ روزہ رکھنے والے جائیں گے، وہ گیٹ کھلے گا، اس VIP گیٹ میں سے رمضان والے روزے والے جائیں گے، باقی دنیا اٹھ کے جانے لگے گی، اللہ اس دروازے کو بند کر دیں گے کہ صرف یہ روزے والوں کے لیے، یہ اسپیشل گیسٹ ہیں روزہ رکھنے والے۔ کیا بات ہے، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے روزہ دیا ہی اس لیے کہ تقوی کی زندگی آئے۔ اس سے بڑا تقوی کیا ہے کہ یا اللہ سال کے 11 مہینے میں ہم تو حرام کام ہم سے نہیں چھوٹتے تھے، اے اللہ تیرے فرائض پہ ہم نہیں چلتے تھے، اب تو وہ چیزیں جو حلال ہیں، کھانا حلال، پینا حلال، بیوی حلال، کتنی چیزیں حلال تھیں، یا اللہ تو نے رمضان میں آ کے ہم پہ حرام کی ہے، اے اللہ تیری خاطر میں حلال کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، تیرا حکم ملے تو حلال بھی قربان۔ اللہ کے حکم کی عظمت۔ جب اللہ نے فرمایا نا ابلیس سے کہ آدم کو علیہ السلام کو سجدہ کرو، ابلیس نے کئی باتیں بنائی، میں بہتر ہوں، یہ مٹی سے بنے، میں آگ سے بنا، میں کیوں سجدہ کروں، میں بہتر ہوں۔ اللہ نے حالانکہ اس کے جوابات بہت سارے، اللہ نے کوئی جواب نہیں دی کہ تیرا یہ بیہودہ اعتراض جواب کے قابل ہی نہیں، تمہیں میں نے، اللہ نے بڑی زبردست بات کی ہے، لفظ سمجھنا، فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، تو یہ بتا کہ جب میں نے تمہیں حکم دے دیا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کی؟ بات تو حکم کی۔ اور رمضان میں آدمی اللہ کے حکم کی عظمت اور احترام بچا لاتا ہے۔ فرمایا جنت میں اللہ ان کو ایسا سیراب کریں گے، کبھی سیرابی نہیں ہوگی، کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ ایک حدیث میں بخاری میں ہے یہ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں 2 جوڑے خرچ کر دے، اس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ 2 جوڑے سے مراد کیا ہے کہ ہر جنس کی 2 چیزیں، درہم ہے 2 درہم دے دے، دینار ہے 2 دینار دے دے، گھوڑے ہیں 2 گھوڑے دے دے، کپڑے ہیں 2 کپڑے دے دے۔ پھر آپ نے فرمایا نماز پڑھنے والوں کو ابواب الصلاۃ سے بلایا جائے، جہاد کرنے والوں کو ابواب الجہاد سے بلایا جائے، صدقہ کرنے والوں کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، اور روزے دار کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے تھے، کہنے لگے حضور جنت کے 8 گیٹوں میں سے کسی کو بھی اللہ کسی سے بلائیں، جانا تو ایک سے ہی ہوتا ہے، کسی کو بھی اللہ بلائیں تو کافی ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے؟ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لطیفے نہیں سنا رہا، اخبار نہیں سنا رہا، بخاری سنا رہا ہوں۔ ابھی تک میرے جمعے کا بیان بخاری سے نکلا نہیں، دنیا کہتی ہے مولوی اپنے پاس سے ہی سناتے رہتے ہیں۔ ارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، اے ابو بکر میں محمد مصطفیٰ امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ جس کو جنت کے ہر گیٹ سے بلایا جائے گا وہ ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کوئی بے ایمان اٹھ کے کہے صدیق اکبر کا ایمان ثابت کرو، لعنتی ہمیں کیا ضرورت ہے ایمان ثابت کرنے؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں ابو بکر جس کو جنت کے ہر گیٹ سے بلایا جائے گا وہ صدیق اکبر ہوں۔ برل اب میں اس طرف نہ جاؤں تو میرے دوستو تقوی روزے سے پیدا ہوگا، اور قرآن میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے ہاں تقوی والے، تقوی والے، اور یہی تقوی کی کیفیت پیدا ہوتی۔
اور کیا ہے، انسان کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھوکے لوگ زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ انسان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس، اگر بندہ کھاتا ہی رہے، وہ کہتے ایک بادشاہ تھا نا، اس کو کسی نے کہا کہ جناب قوم بھوکی مر رہی، روٹی نہیں، کہتے قوم سے کہو کہ بریڈ کھا لیا کرے۔ کیا کھا لیا کرے؟ بریڈ کھا لیا کرے۔ اب اس بیچارے کو کیا پتا کہ جس قوم کو روٹی نہیں مل رہی وہ بریڈ کہاں سے لا کے کھائے، لیکن بھوک کی زندگی نہیں گزاری نا۔ جب گزارے گا تو پتہ چلے گا کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں جو فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو بھی اللہ کا بندہ ہے، تیری اللہ سے کوئی رشتہ داری نہیں۔ اللہ نے تمہیں بہترین روزی گھر میں دی، تمہیں ایک چھت تلے جمع فرمایا، تمہیں اولاد دی، تیرا بہترین گھر کا روز بسر چل رہا ہے، اور وہ بیچارے بھوکے بلبلاتے راتوں کو سو جاتے ہیں۔ ہمدردی، غمخواری، اور یہ جب آدمی زیادہ رجا کھجا، پیٹ بھرا، ہر وقت کھانے پہ کھانا، یہ انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرتے ہیں۔ روزہ جسمانی صحت بھی ہے۔ گورے آج فاسٹنگ کے نام سے مہینے میں کتنی ڈائٹنگ کر رہے ہیں۔ یہ جتنے ڈائٹنگ پلان لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، ایک ڈائٹنگ پلان اللہ کے نبی نے بھی دیے، سب سے بہترین، اور وہ کیا ہے کہ اگر ہو سکے تو پیر جمعرات کا روزہ رکھ لو، مہینے میں 3 روزے 13، 14، 15 کے رکھو، سال میں رمضان کے روزے رکھو، تمہیں کیا ہوگا، پورے سال کے اگر اس شیڈول پہ عمل کرو، نمبر 1 تمہاری صحت بہترین بنے گی، نمبر 2 تمہیں سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ تمہاری ساری زندگی رمضان میں، ساری زندگی روزے والی، کتنی بہترین بات۔ یہ ڈائٹنگ پلان، اور آج گورے اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیے، لیکن ہم نے ایکسرسائز کی نیت سے نہیں، ہم تو اس نیت سے رکھیں گے یا اللہ اگر اس میں ہمارا نقصان بھی ہو تیرا حکم ہے بس ہم پورا کریں۔ تو میرے دوستو، ایک تو آپ سب حضرات سے گزارش کروں گا کہ پہلے نمبر پہ روزہ نہ چھوڑیں۔ ویسے یہ وہ بات ہے جو مسلمانوں سے اس کا تقاضا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے بھرے بازار میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نظر نہ آئے جو بیچارہ کھڑے ہو کے سرعام سگرٹ پی رہے، سرعام کھا رہے، پی رہے۔ مجھے یہ بتائیں، اگر کوئی گورا پاکستان میں آئے کہ میں اسلام کو عملی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیا پاکستان میں کوئی ایک بازار ہے، کوئی ایک قصبہ، شہر، صوبہ ہے جہاں ہم اس کو ہاتھ پکڑ کے لے جائیں کہ آؤ تمہیں محمد مصطفیٰ کا دین مکمل نافذ شدہ دکھائیں؟ ہم تو جب ہر دفعہ بات کرتے ہیں بھائی ہوٹل والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ رمضان میں ہوٹل بند کر دو۔ کرونا آیا، ایس ایچ او نے کتنی پابندیاں لگائیں، لوگوں نے دکانیں بند کی کہ نہیں کی؟ اگر اللہ کے کہنے پہ بند کر دو کہ میں کھانا پینا نہیں چلاؤں۔ مسئلہ میرے دوستو ایک ٹینٹ لگا کے اس کے پیچھے پلانے کا نہیں، یہ دھوکہ ٹینٹ لگا کر حکومت وقت کو تو دیا جا سکتا ہے، اللہ کی ذات کو نہیں دیا جا سکتا۔ رمضان کا احترام، رمضان کا روزہ فرض ہے، رمضان کا احترام بھی ضروری۔ یہ دو بات، ایک تو رمضان کا روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ روزے کے مسائل میں انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کروں۔ دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسا گزرتا، جو میں نے شروع میں بتایا، اپنے رمضان کو قیمتی بناؤ۔ اما جان عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا حضور کے چہرے انور کا رنگ بدل جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کس لیتے۔ چادر کسنے کا مطلب کیا ہے کہ حضور ہر وقت عبادت میں لگے رہتے۔
اس لیے دوستوں کہوں گا کہ آپ سال بھر میں جتنے کام کرتے ہیں رمضان میں شیڈول ذرا کم کر دو، اپنی معمولات مصروفیت گھٹا لو۔ موبائل والے بھائی اپنے موبائل کے واٹس اپ، فیس بک، سوشل میڈیا ذرائع کم کر لے کہ رمضان کے اندر ہو سکے تو چھوڑ دے بالکل، اس کو موبائل کو ہاتھ نہ لگائیں۔ ہم یہ طے کریں کہ ہم نے کچھ وقت اللہ کو دینے۔ آگے اماں کیا فرماتی ہیں؟ حضور اللہ کی یاد میں لگ جاتے، تلاوت کی کثرت کرتے۔ فرمایا رمضان میں جبرائیل امین کے ساتھ دور کرتے قرآن کا۔ قرآن کا دور یہ ہمارے حافظ سمجھتے ہیں کہ خود سننا اور اگلے کو سنانا۔ جبرائیل سے سنتے بھی تھے، جبرائیل کو سناتے بھی تھے، اور قرآن جب مکمل ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ جبرائیل کو قرآن سنایا، 2 دفعہ، اور فرمایا کہ حضور رمضان میں، ویسے تو میرے نبی سخیوں کے سخی تھے، لیکن رمضان میں حضور کی سخاوت اماں فرماتی ہیں ایسے ہو جاتی تھی جیسے چلتی ہوئی تیز ہوا ہوتی، حضور کی سخاوت بڑھ جاتی۔ جبرائیل امین ملتے، حضور کی سخاوت تیز سے تیز۔ رمضان میں میرے دوستو سخاوت کرو، رمضان سخیوں کا مہینہ ہے۔ کھول کھول کے دو اللہ کی مخلوق کو، اللہ نے جو آپ کو دیا ہے زکوٰۃ میں سے بھی دو، نفلی صدقات میں سے بھی دو، اتنا دو کہ اللہ کے مخلوق میں سے کوئی غریب باقی نہ بچے، کوئی آپ کے در پہ آنے والا خالی نہ لوٹے۔ کہ اللہ کے نبی کی سخاوت بارش کی طرح برستی تھی، ہوا سے بھی زیادہ تیز چلتی تھی، آپ سخاوت کرتے۔ اور یہ آپ فقط ہو تو سمجھاؤں کہ حضور کی عام سخاوت کتنی تھی تو رمضان میں کتنی بڑھ جاتی۔ اس لیے بھائیو رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان میں قرآن کی تلاوت کو مشغلہ بناؤ، سب وظیفے ذکر چھوڑ کر ہو سکے تو قرآن رمضان قرآن بڑی مناسبت طے کریں کہ فجر میں اتنا پڑھوں گا، ظہر میں اتنا پڑھوں گا، عصر میں اتنا پڑھوں گا۔ ماشاءاللہ اب بھی میں ایسے بزرگوں کو، اپنے آس پاس رہنے والوں کو جانتا ہوں جو روزانہ کے 10 پارے تلاوت کرتے ہیں۔ روزانہ کے 10 پارے تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ 3 دن میں آپ کا قرآن مکمل ہو جائے۔ چلو 10 پارے آپ نہیں پڑھتے، 102 سال کی عمر میں مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا میں نے دیدار کیا، ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایسے لگتا تھا جیسے بات بھی بڑی مشکل سے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں الحمدللہ اب بھی اس عمر میں پورے ملک کی مصروفیت، جتنے حافظ بنتے تھے ان سب کی سندوں پہ حضرت کے دستخط ہوتے تھے، اس مصروفیت کے باوجود بھی میں اب بھی روزانہ 5 سپارے پڑھتا ہوں۔ پھر کہنے لگے یہ کوئی مشکل کام ہے 5 پارے پڑھنا، ہر نماز کے ساتھ 1 سپارہ پڑھ لو 5 سپارے ہو جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہر نماز کے ساتھ پارہ پڑھنا کیا مشکل کام ہے، آدھا پارہ سنتوں سے پہلے پڑھ لو، آدھا پارہ فرائض کے بعد پڑھ لو۔ کیا ترتیب ہے بہترین۔ تو بھائیوں میں تو آپ سے اتنا بھی تقاضا نہیں کرتا، ہم سوکھے نارمل سے بندے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کم از کم اتنا تو کرو کہ پورے رمضان میں 1 قرآن تو مکمل کرو۔ 1 قرآن روزانہ کا صرف 1 سپارہ، اور پورے 30 دن میں 30 پارے ہو جائیں۔ دوسرا آسان طریقہ، حافظ صاحب بہت سے بھائی بیچارے ایسے ہیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، جنہوں نے پڑھا وہ تو ماشاءاللہ سونے پہ سہاگا، جنہوں نے نہیں پڑھا ان کو بھی فکر کرنی چاہیے۔ میرے دوستو ساری زندگی ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ ہم اللہ کا قرآن ہی نہ پڑھ سکیں، کہ ذوق اندر سینے میں ہو، شوق ہو۔ عمر کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کا قرآن سیکھنے کا شوق بنا تو اللہ نے حافظ بنا دی۔ پہلے نمبر پہ سیکھیں،
माशाअल्लाह जगह जगह इदारे मौजूद हैं, मदारिस मौजूद हैं, उलमा के पास जाएं। मेरे दोस्तों, जहालत पे शर्मिंदगी नहीं कि एक आदमी नमाज जनाजा की सफ़ में खड़ा है, अब्बा की मैयत सामने है और वो पीछे खड़ा है, वो अब्बा को आखिरी दुआ देने भी उसे नहीं आती, जनाजे की दुआ नहीं आती, गुस्ल के फ़राइज़ नहीं आते, वुज़ू के फ़राइज़ नहीं आते, दीन की बड़ी बड़ी बुनियादी बातें। एक आदमी एक दिन लंबे चौड़े सहाबा के मसले मेरे से छेड़ के बैठ गया। मैंने कहा इसको चेक तो करूं, इसका इल्मी पैमाना कितने है। ये लगता मोबाइल से ताज़ा ताज़ा इल्म हासिल करके आया है। मैंने कहा गुस्ल के फ़राइज़ आते तो आए बाएँ छाएँ, गुस्ल के फ़राइज़ आते नहीं, सहाबा के ईमान परख रहे। दीन की बुनियादी बातें तो सीखो भाई। सबसे पहले कुरान सीखें। अगर कुरान सीखते सीखते दुनिया से चले गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सीखे हुओं में से उठाए जाओ, कम से कम अपने बच्चों को तो सिखाए। दूसरा नंबर पे सुनहरी मौका, बहुत सुनहरी मौका, वो क्या है कि उन मस्जिदों में जाकर आइम्मा के पीछे तरावी पढ़ें जो तरावी में कुरान मुकम्मल सुना देते हैं। आप पढ़े तो नहीं, लेकिन आप सुन तो सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल को सुनाया भी, जिब्राइल से सुना भी। एक दिन आप गली से तशरीफ़ ले जा रहे हैं, हज़रत अबू मूसा अशअरी घर बैठे कुरान पढ़ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिड़की के साथ कान लगाया, अबू मूसा अशअरी का कुरान सुन रहे हैं, देर तक सुनते रहे। अम्मा आयशा साथ थी, हुजूर गली में खड़े कुरान सुन रहे हैं। मुसलमानों, ये अलमिया है, कभी मुसलमानों के घरों से कुरान की सदाएँ आती थी, आज मुसलमानों के घरों से म्यूज़िक और गाने की आवाज़ें आती हैं। अल्लाह के महबूब ने कुरान सुना, आप घर पहुंच गए। सुबह को हज़रत अबू मूसा अशअरी को पता चला कि हुजूर ने मेरा रात कुरान सुना है। आप पहुँचे, अल्लाह के नबी आप मुझे बता देते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर मेरा कुरान सुन रहे हैं। मैं शौक़ से पढ़ता, मैं ज़ौक़ से पढ़ता, मैं बना संवार के पढ़ता कि मेरे महबूब कुरान सुन रहे हैं। फरमाया अबू मूसा अशअरी, नहीं नहीं, तूने तो कुरान ऐसा पढ़ा है, मैं खड़ा होकर गली में सुन रहा था जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर पढ़ा करते थे, जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर पढ़ा करते थे। ए अबू मूसा अशअरी, तुम्हें तो अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वाली आवाज़ दी। सुभान अल्लाह, ये शौक़ है, ये ज़ौक़ है, ये पैदा करने की ज़रूरत है अपने अंदर। अब मसला तरावी समझ लें ज़रा। मसला तरावी समझने से पहले एक बात समझ लें, मैं बहसो मुबासा करना नहीं चाहता, लेकिन अपने भाइयों को समझाने के लिए, अपनी बात का मौक़िफ़ पेश करने के लिए दलाइल देना मेरी अपनी ज़िम्मेदारी। मसला तरावी जब रमज़ान में आता है तो दो तरह के तबक़े नज़र आते हैं। एक तबका वो है जो कहते हैं तरावी है ही नहीं, जिनमें गामदी साहब जैसे सरे फहरिस्त हैं, तरावी है ही नहीं, मौलवियों ने बना ली। दूसरा तबका वो है जो कहते हैं तरावी 8 रकत। दोनों को ज़रा अलग अलग जायज़े में परखते हैं, थोड़ा सा आपकी अदालत में। बात समझ में आए तो कबूल करना, दुआ देना, समझ में ना आए तो पैसे वापस। समझ आएगी इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान बुखारी में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ़ में बैठे हुए थे अपने खेमे के अंदर। शुरू से अलिफ बा ता की तरह मसला समझा रहा हूँ, कोशिश करूँ 10-15 मिनट में सिमट जाए। खेमे में आखिरी अशरे में रमज़ान के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दिन नफली नमाज में बाआवाज़े बुलंद कुरान पढ़ा। सहाबा पीछे से आए और आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक हो गए, हुजूर का कुरान सुनते रहे। अगले दिन फिर हुजूर ने कुरान पढ़ा, सहाबा का मजमा पहले की बनिस्बत और ज़्यादा हो गए।
تیسرے دن پھر حضور نے یوں ہی قرآن پڑھا، صحابہ کا مجمع پھر 3 گنا بڑھ گیا، وہ مجمع کافی باہر نکل۔ چوتھے دن صحابہ کرام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، آپ نے نماز نہیں پڑھائی۔ صحابہ کھنکھارتے رہے، کنکریاں مارتے رہے کہ شاید حضور سو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہارا پتہ تھا کہ تم رات کو آئے ہو، لیکن میں تراویح پڑھانے کے لیے نماز پڑھانے کے لیے اس لیے نہیں آیا کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے۔ خشیت ان یکتب علیکم، مجھے ڈر لگا کہ تم پہ فرض نہ کر دی جائے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ صحابہ کوئی 2 کوئی 3 کوئی 4 کوئی مسجد کے اس کونے میں، کوئی اس کونے میں، کوئی وہاں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابی بن کعب چند صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ کیا ہے کہ ابی قرآن سنا رہے ہیں۔ آپ نے کہا بہت اچھی بات ہے، یہ حضور کے زمانے کی بات ہو۔ یوں ہی چلتا رہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا شروع کا زمانہ بھی یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے دیکھا کہ مسجد میں مختلف لوگ کھڑے، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے سب کو جمع کیا، سب کو جمع کر کے فرمایا کہ ایک ابی بن کعب کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ ایک کس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھو؟ ابی بن کعب کے پیچھے۔ آپ نے سب کو کھڑے کر کے 20 رکعت تراویح کی نماز ابی بن کعب کی موجودگی میں پڑھائی۔ صحابہ موجود تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ موجود تھے، شیر خدا علی المرتضی موجود تھے، ان گنت صحابہ موجود تھے۔ کسی ایک صحابی نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس عمل پہ اعتراض نہیں کی، بلکہ ایک روایت میں تو ہے حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم اس طرح امت کو تراویح کی نماز پڑھو۔ اب میرے دوستو ذرا سمجھنا بات، یہ جو اس طرح تراویح کی نماز ہوئی، اب کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے بڑے سیدھے سیدھے لفظوں میں یہ کہا کہ تراویح بدعت عمری ہے، تراویح حضور کی سنت نہیں، یہ تراویح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کی ہے۔ تو میرے دوستو صرف حضرت عمر کیوں، یہ بدعت کی نسبت سارے صحابہ کی طرف کرو کہ تراویح بدعت صحابہ ہے۔ اب بات سمجھیں، ان کو میں کہہ رہا ہوں جنہوں نے تراویح کا بالکل انکار کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو لازم پکڑنا، صرف میری سنت کو ہی نہیں، خلفاء راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑنا۔ ہم کہتے ہیں مان لیا تراویح حضور سے ثابت نہیں، تراویح حضور کے صحابہ سے تو ثابت ہے، خلفاء راشدین سے تو ثابت ہے، اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم صرف وہ بات مانیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے، تو میرے چند سوالات کو ضرور حل کرنا۔ نمبر 1، قرآن کریم میرے نبی کے دور میں جمع نہیں ہوا، قرآن کو جمع کرنے والے صدیق اکبر تھے، قرآن 7 لغتوں میں پڑھا جاتا تھا، قرآن کو ایک لغت پہ اکٹھے کرنے والے عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ تو کیا یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ جو قرآن آج ہمارے پاس ہے یہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دیا؟ اس قرآن کو جمع تو صحابہ نے کیا، اس کو نشر صحابہ نے کیا، اس قرآن پہ نقطے حجاج بن یوسف نے لگائے، اس پہ زبر زیر پیش حجاج بن یوسف نے لگائے۔ لیکن میرے دوستو اس سے یہ بات مثالیں بڑی ہیں، میرے پاس جمعے کا وقت کم ہے،
اس سے یہ اچھا چلیں اور چھوڑیں، آپ نے فرمایا میری سنت کو لازم پکڑنا، میری حدیث کو لازم پکڑنا۔ کیا بخاری حضور کے دور میں تھی، مسلم حضور کے دور میں تھی، نسائی ابن ماجہ حضور کے دور میں تھی؟ یہ حدیث کی کتابیں صحابہ کے زمانے میں بھی مرتب نہیں ہوئی، یہ بعد کے لوگوں نے مرتب کی۔ میں اس کا انکار نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ حالات کے تقاضے کے موافق جو ضرورت پیش آئے اس کو امت قبول کرے، اس کو اجماع کہتے ہیں، اس کو سب کا اتفاق کہتے ہیں، اور اسی کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ پہلی بات ہم اس پہ زور نہیں لگاتے، ہم کہتے ہیں یہ اجماع ہے، اجماع صحابہ ہے، اور آپ نے فرمایا صحابہ تو صحابہ ہیں، میری امت بھی کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے نبی کے صحابہ گمراہی پہ معاذ اللہ جمع ہو سکتے ہیں؟ اب دوسری بات، تراویح 8 رکعت ہے کہ 20 رکعت؟ اب ذرا اس مسئلے کو میں نے الگ کیے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تراویح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، آپ نے جو 3 دن پڑھائی، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک تراویح، ہم تراویح کا اصل ثبوت پیش کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کتنی پڑھائی؟ عرب کے ایک عالم نے ایک کتاب لکھی ہے بہت پیاری، التراویح اکثر من 1000 عام فی المسجد النبوی۔ کیا عنوان ہے؟ عنوان ہی بتاتا ہے۔ کیا میں تمہیں تراویح کی تاریخ سناؤں؟ 1000 سال سے زیادہ، نوٹ کرنا، 1000 سال سے زیادہ مسجد نبوی میں تراویح 20 رکعت پڑھائی گئی۔ ہر سن میں سن لکھا، مؤلف لکھا، امام لکھا، عراق میں، مصر میں، کہاں کہاں 20 تراویح چلتی رہی، وہ سارا ثبوت پیش کی۔ دوسری بات جو ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں ہے ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں، یہ 8 تراویح پڑھنے والوں کی دلیل پیش کر رہا ہوں، پوری ایمانداری سے پیش کر رہا ہوں۔ بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ترجمے سے انشاءاللہ بات نکھر جائے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور رمضان میں غیر رمضان، بات سمجھ نہیں، حضور رمضان میں غیر رمضان میں، یہ غیر رمضان کا لفظ نہیں بولتے لوگ، ترجمے میں کھا جاتے ہیں۔ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، حضور رمضان میں غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھتے تھے۔ کتنی پڑھتے تھے؟ 11۔ وہ کہتے ہیں 4 پڑھتے تھے، پھر 4 پڑھتے تھے، پھر 3 وتر پڑھتے تھے۔ حالانکہ عام دنوں میں کہتے ہیں وتر 1 ہے، اور یہاں وتر کہتے ہیں 3 ہے، اور پھر 4۔ مزہ آ رہا ہے نا؟ حدیث کو پورا لیں، ترجمہ پیش کر رہا ہوں، بھی دلائل کی طرف نہیں آئے۔ اور سادہ سا سوال ہے کہ بھئی اگر اس حدیث سے تراویح ثابت ہوتی ہے 8 رکعت، تو پھر سارا رمضان کیوں نہیں پڑھتے؟ سارا رمضان کے بعد بھی سارا سال 12 مہینے ثابت ہو رہی ہے اس سے تراویح، کہ حضور رمضان میں غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے، جبکہ دنیا میں اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ سارا سال تراویح پڑھی جائے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ حضور کی تراویح نہیں تھی، یہ حضور کی تہجد کی نماز تھی، کہ حضور تہجد 11 رکعت، 8 رکعت تہجد پڑھی، 3 رکعت وتر پڑھے، جبکہ حضور کی تہجد کے بارے میں 13 رکعتیں بھی بخاری میں ہیں۔ اور تہجد حدیث سے ثابت، تہجد قرآن سے ثابت ہے، تراویح حدیث سے ثابت ہے۔ اگر کوئی یہ کہتے ہیں تراویح اور تہجد ایک ہی چیز ہیں، تو
تو ہم سادہ سا سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ کہہ سکتے ہو کہ جس طرح تہجد قرآن سے ثابت ہے اسی طرح تراویح بھی قرآن سے ثابت؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، یہ قرآن ہے، قرآن میں اللہ تہجد کی بات کر رہے ہیں اور تراویح کی بات تو قرآن میں نہیں۔ اس لیے یہ حضور کی تہجد کی نماز تھی اور یہ تراویح کی نماز تھی جس پہ امت اکٹھی ہوئی۔ اور ایک گرامر کی بات آپ کو بتاتا چلوں، گرامر عربی گرامر کے اعتبار سے 8 رکعت کو تراویح کہنا بھی درست نہیں، کیونکہ عربی گرامر سے جو لوگ واقف ہوں وہ سمجھ جائیں گے کہ 4 رکعت کو ترویحہ کہتے ہیں۔ یہ جو 4 رکعت پڑھ کے ہم بیٹھتے ہیں اس میں بیٹھنے کا مطلب دعائیں پڑھنا نہیں ہوتا۔ یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں یہ تو سنت سے ثابت بھی نہیں، پڑھ لو تو ثواب ہے، مستحب ہے۔ اصل کیا ہے کہ 4 رکعت تراویح پڑھ کے ریسٹ کرو، راحت کرو، ترویحہ۔ میں اپنے نمازیوں کو 4 کے بعد تو نہیں دیتا، اصل تو کیا ہے 4 پڑھو راحت کرو، پھر 4 پڑھو راحت کرو، 4 پڑھو راحت کرو، چلتے رہو سحری تک۔ لیکن ہمارے تو گھنٹے بعد نظر گھڑی پہ چلی جاتی، حافظ صاحب کی مجبوری ہوتی، تو اس لیے اب ان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں یہ کرتا ہوں کہ اس سنت کو کرنے کے لیے 12 کے بعد موقع دیتا ہوں، بھئی پانی پی لو، ریسٹ کر لو، لیٹ لو تھوڑا سا۔ عرب کیا کرتے ہیں 4 کے بعد قہوہ نکال لیتے ہیں، پیتے ہیں، وہ ہم سے بہتر، ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں ان کو اس لیے بہتر سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کی عبادت گھڑی کو دیکھ کے نہیں، جی لگا کے کرتے ہیں کہ کوئی نہیں مسجد میں آئے۔ اب میرے دوستو بات سمجھیں، 4 رکعت ترویحہ، اس 8 رکعت ترویحان، ترویحتان، 12 رکعت کو عربی میں کہتے ہیں ترویحات، 16 اور 20 رکعت کو عربی میں کہتے ہیں تراویح۔ ایک طرف لفظ تراویح، دوسری طرف 8 رکعت، یا تو نام بدلو، یہ کہو کہ ہم 8 ترویحات پڑھتے ہیں، ترویحتان پڑھتے ہیں۔ اور اگر 16 یا 20 رکعت، اس کو کہتے ہیں تراویح۔ میرے دوستو اس میں چور بازاری اور اس میں اپنے دل کی غفلت، اب اپنے آپ کو نکالنے کے لیے 8 رکعت پڑھ کے نکل جاؤ، فلاں مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہے تراویح 8 رکعت ہی۔ اب آخری بات وہ ہے کہ وہ بھائی جو دلائل کی دنیا میں نہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے اکرام سے معذرت کرتا ہوں، جو دلائل کی دنیا میں نہیں، افطاری اتنی دبا کے کرتے ہیں کہ تراویح میں کھڑے ہونے کی طاقت ہی نہیں، اور سارا وقت باہر دوستوں سے گپ شپ میں، کھیل کود میں، باتیں کرنے میں صرف کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں اس سے زیادہ قابل قدر افسوس کی بات کوئی نہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، شیاطین قید کر دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اللہ کی رحمت موسلا دار بارش کی طرح برس رہی ہے، امام مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ کا کلام آپ کو سنا رہے، اور آپ باہر گلیوں میں۔ تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ میرے دوستو اس کے لیے کیا ہے، ایک مسجد میں تراویح پڑھو، کسی بھی مسجد میں پڑھو۔ میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ آج ادھر پڑھی، کل ادھر پڑھی، پرسوں ادھر تراویح پڑھ لی۔ ایک مسجد میں ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھیں، شروع سے لے کر آخر تک مکمل تراویح پڑھیں، اور اس تراویح میں مکمل قرآن سنیں۔ آج حافظ صاحب نے ادھر ایک سپارہ پڑھا، آپ دوسری مسجد میں گئے، وہاں حافظ صاحب نے کل 1.5 پارہ پڑھ لیا، اس نے 1.5 سے شروع کیا، آپ کا آدھا سپارہ گیا۔ اس کے لیے کیا ہے، ایک مسجد میں شروع سے لے کر آخر تک، اور حافظ صاحب کو تسلی دیا کرو، سب سے زیادہ اس حافظ کو پسند کرو جو قرآن کو آہستہ پڑھتا ہو۔ میں حافظوں کو ترغیب دیتا ہوں کہ آہستہ پڑھاؤ، ان کا ایک ہی عذر ہوتا ہے بیچاروں کا، وہ بھی کیا کریں، وہ کہتے ہیں جی مقتدی پیچھے سے معافی نہیں کرتے، کیا کریں۔
سارا سال کہتے ہیں مولوی جنت سے چلے گئے تھے، اسی تو ہوتے ہی چلے جانا، اور تراویح آتی ہے تو مولوی کو چھوڑتے ہی نہیں۔ مولوی صاحب سپیڈ تلاش کرتے ہیں، جو مولوی صاحب سب سے زیادہ یعلمون تعلمون پڑھے، بس اللہ اکبر یعلمون الحمدللہ شروع میں سمجھ آئے، بس کہتے ہیں یہ امام صاحب بہت زبردست ہیں۔ اٹھک بیٹھک اللہ معاف فرمائے، بعض تراویح نیٹ پہ دیکھنے کا موقع ملتے یوں لگتے ہے جیسے قرآن کا مذاق اڑا رہے، نماز کا مذاق اڑا رہے۔ ایک عرب کو میں نے دیکھا تراویح میں پڑا ہوا کھڑا، نماز توڑ دی، باہر نکل گئے۔ میں نے تراویح کے بعد پوچھا اس سے کیا ہوا، اس نے عربی میں کہا، اس نے کہا مجھے ڈر لگا کہ اس مسجد پہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ بھائی اللہ کے لیے قرآن سننے، حرمین کی تراویح نہیں سنتے؟ کتنی سپیڈ ہے حرمین کے ائمہ کی، کیا بہترین انداز میں اللہ کی قسم قرآن کا حق وہ لوگ ادا کرتے ہیں۔ قرآن کا حق واقعی اللہ نے جو چنے ہیں نا، بہترین چنے، اللہ کے چناؤ کے کیا کہنے۔ قرآن پڑھتے ہیں، حق ادا کر دیتے ہیں، ہم تو لوگوں کو راضی کرتے ہیں۔ بھائیوں کم از کم اس حافظ صاحب کو داد دو، شاباش دو۔ حافظ صاحب کیا قرآن پڑھا آپ نے، آہستہ پڑھیں، ہم آپ کے شانہ بشانے، ورنہ اقبال اس قوم کو شہین بنا کے اٹھاتا رہا ساری زندگی، اور قوم شہین بننے کی بجائے تراویح میں پیچھے سو رہی ہوتی۔ کوئی لیٹا ہوا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی پانی کے کولر کے پاس بیٹھا ہوا ہے، کوئی وضو خانے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی جناب بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے ہیں، اندر تراویح ہو رہی۔ میرے دوستو ایسا نہ کریں، کم از کم اللہ کے واسطے نیت کرے، پیچھے جو ہوا سو ہوا، کہ اس سال ہم انشاءاللہ رمضان المبارک کی شروع سے لے کر آخر تک مکمل تراویح پڑھیں، ایک امام صاحب کے پیچھے تراویح پڑھیں۔ ابھی تازہ خوشخبری کی بات سناؤں، سعودی عرب نے ایک بڑا اچھا کارنامہ کی، انہوں نے تمام اسلامی ممالک کی فوجوں کو بلایا کہ اسلامی ممالک کی جو فوجوں میں جو حافظ قرآن ہوگا وہ ہمارے اس مقابلے کے لیے آ سکتے ہیں۔ اس میں جو فوجی حافظ قرآن تھے مقابلے کے لیے گئے، ائمہ حرمین نے اس کی صدارت کی، تلاوت کی اس کے اندر، اور ان فوجیوں کا آپس میں مقابلہ کروایا حفظ قرآن کا، قرآن بہترین پڑھنے کا۔ جس نے سب سے پہلی پوزیشن لی اس کو 20 لاکھ ریال انعام دیے۔ کتنا انعام دیے؟ 20 لاکھ ریال۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، مولوی صاحب حافظ صاحب کو گفٹ دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تحفہ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ اس کو ایک سوٹ دے۔ اب ہمارے ایک دن دسترخوان پہ، معاف کرنا آخری بات، وہ میرا ایک دوست کہتا ہے جب آپ آخری بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد بھی 1 گھنٹہ لے جاتے ہیں۔ وہ حفاظ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے کہنے لگے یار اب تو ہمیں کوئی تراویح کے بعد ہدیہ بھی نہیں دیتے۔ میں نے کہا یہ ہمارا ہی قصور ہے۔ قصور کیا ہے؟ ہم نے قوم سے یہ کہا کہ مولویوں کو تراویح پڑھا کے اجرت دینا صحیح نہیں، تو امت نے تو ماشاءاللہ انہوں نے کہا جب اجرت دینا صحیح نہیں تو ہم کیا دیں۔ حالانکہ علماء کے اس فتوے کا مطلب یہ تھا کہ اگر حافظ صاحب آپ سے طے کریں کہ میں تراویح پڑھانے کا 10,000 لوں گا تو یہ دینا جائز نہیں، حافظ صاحب کے لیے لینا صحیح نہیں۔ لیکن اگر آپ حافظ صاحب کو اپنی خوش دلی سے دیں، اس سے تو کسی نے بھی منع نہیں کیا۔ میں یہ کہتا ہوں جو مصلی پہ کھڑا ہو کر آپ کو اللہ کا قرآن سنائے اس کو سب سے بہترین قیمتی ہدیہ دو۔ عربوں کے ہاں جا کے دیکھو، جو قرآن سنا کے فارغ ہوتے ہیں باہر سیٹ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے میرا بنگلہ لے لو، کوئی کہتا ہے میری مرسڈیز لے لو، کوئی کہتا ہے جناب یہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ اللہ کے شکر سے، اللہ کے فضل سے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں اپنے لیے نہیں پیٹ رہا، یہ سوشل
سوشل میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ مختلف مساجد سے، مختلف دیہاتوں سے آئے ہیں، میرے دوستو ان حافظوں کی، ان اماموں کی قدر کرو، ان کو برا بلا نہ کہو، جتنا ہو سکے ان کو پروٹوکول دو۔ اللہ انشاءاللہ آپ کی نسلوں کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔